کہ جو باندیاں ہیں اور آزاد عورتیں جب وہ گھر سے باہر کسی کام سے نکلتی تو منافق لوگ جو تھے وہ باندیوں کو چھیڑتے تھے، بدتمیزی کرتے تھے ان کے ساتھ، جیسے کہ اوباش قسم کے لڑکے کر رہے ہوتے ہیں لڑکیوں کو چھیڑنا اور ان کو تنگ کرنا۔ تو آزاد عورت کو تنگ کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آزاد عورت، باندیاں تو ظاہر ہے جنگوں میں قید آئی ہوئی ہوتی ہیں، دوسری قوموں کی ہوتی ہیں، لیکن جب کسی آزاد عورت کو آپ چھیڑتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو ان کے تو رشتہ دار ہیں، یہاں بھائی ہے، باپ ہے، تو وہ تو ایک آزاد ہیں، ان کی عزت سوسائٹی میں زیادہ تھی، تو ان کے تو باپ بھائی اور خاندان پھر نکل کے آتا ہے، ایک پوری جنگ شروع ہونے کا خطرہ ہوتا تھا۔ تو منافقین اس سے تو ڈرتے تھے کہ بھئی کسی آزاد عورت کو ہم تنگ کریں، چھیڑیں، کیونکہ وہ انہی کے قبیلے میں، انہی کی قوم کی ہوتی تھیں۔ اچھا، منافقین میں بھی دو قسم کے ہوتے تھے، ایک تو منافقین کے سردار ہوتے تھے، وہ یہ چھیڑ چھاڑ والا کام کرتے ہی نہیں تھے، نہ باندیوں کے لیے نہ آزاد عورتوں کے لیے، کیونکہ ان کو اپنی عزت کا خیال ہوتا تھا۔ ظاہر ہے جو قوم کے بڑے اور سردار لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ برے بھی ہوں، وہ اس طرح کی حرکتیں کر کے اپنی عزت کو نہیں خراب کرنا چاہتے، لیکن وہ اکسایا کرتے تھے جو دوسرے درجے کے منافقین ہیں نا، جو سردار نہیں ہوتے تھے، ان کو تو سردار لوگ ان کو اکسایا کرتے تھے ان کام پہ کہ جاؤ جا کے جو ہے نا یہ مدینہ میں اس طرح کا، تاکہ سوسائٹی خراب ہو، ماحول خراب ہو، پروپیگنڈا ہو۔ ایک مدینہ ایک بڑی زبردست ایک اسلامک اسٹیٹ تھی، امن تھا اس میں، بہترین فلاحی ریاست تھی وہ، تو اس کا امن خراب کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہو تو یہ کرتے تھے۔ تو جا کے نا باندیوں کو چھیڑنا، جو سردار تھے وہ ان کو چھیڑنے کا کہتے تھے اور یہ جا کے باندیوں کو چھیڑتے تھے، اور دوسرا کام مدینہ میں ہر وقت یہ اوٹ پٹانگ افواہیں پھیلاتے رہتے تھے تاکہ امن خراب ہو۔ کبھی کہتے تھے بھائی فلاں اطلاع ہمیں ملی ہے، فلاں قبیلہ حملہ کرنے والا ہے، کبھی کہتے تھے فلاں قبیلہ حملہ کرنے والا ہے، خام خواہ کا ٹارچر کرتے رہنا، پروپیگنڈا کرتے رہنا، یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے۔ سکون سے مسلمانوں کو اور سید الانبیاء کو یہ لوگ سکون سے بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ تو مسلمانوں کے لیے ایک ٹینشن شروع ہو گئی، ان کی عورتیں جو ہے وہ ان کو چھیڑا جا رہا ہے، پردے کے حکام نازل نہیں ہوئے تھے اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو طرح سے، اچھا اس میں ہوتا یہ تھا کہ منافقین کی نیت تو یہ ہوتی تھی کہ باندیوں کو تنگ کرنا، لیکن بعض دفعہ ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ باندی ہے یا آزاد عورت، وہ باندی سمجھ کے آزاد عورت کو بھی چھیڑ دیتے تھے، تنگ کرتے تھے اس کو، اس سے بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا، اور آزاد عورت تو اس میں اپنی بہت زیادہ بے عزتی محسوس کرتی ہے۔ آپ کو آج بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ عزت دار عورتیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ آپ بیہودہ مذاق کریں، وہ تو بہت زیادہ اپنی بے عزتی محسوس کرتی ہیں، اور کچھ سوسائٹی میں ذرا کم درجے کی سمجھی جاتی ہیں۔ تو یہ ہمیشہ سے دنیا میں رہا ہے کہ جو زیادہ عزت دار لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکتوں کو زیادہ برا سمجھتے ہیں، جو زیادہ عزت دار نہیں ہوتے وہ ان کو نارمل لے رہے ہوتے ہیں یا اس کو کم برا سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان باندیوں کی حفاظت کے لیے بھی اور جو آزاد عورتیں ہیں ان کی حفاظت کے لیے بھی ایک قانون نازل کیا۔ وہ قانون یہ نازل کیا کہ آزاد عورتیں اپنا چہرہ چھپائیں گی جب گھر سے باہر جائیں گی، اور اپنے سر کی چادر اپنے اوپر ڈالیں گی، جس سے کم از کم منافقین کو یہ تو پتہ چل جائے گا بھئی یہ آزاد عورت ہے، تو غلطی سے بھی اس کو نہیں تنگ کریں گے، کیونکہ اس سے تو بہت بڑا فتنہ تھا اور اس میں اس کی توہین بھی زیادہ تھی۔ تو اس سے کم از کم آدھا سد باب تو ہو جائے گا، یعنی آزاد عورتیں تو بچ جائیں گی اس چھیڑ چھاڑ سے اور اس بدتمیزی سے، وہ کم از کم اس طرح سے محفوظ ہو جائیں گی کیونکہ ان کا گیٹ اپ ہی چینج ہو جائے گا۔ اور جو باندیاں ہیں ان کے لیے اللہ نے دوسرا انتظام کیا۔ اب ان کو اگر اسی طرح پراپر پردے کا حکم دیا جاتا تو اس میں حرج تھا، کیونکہ باندی لونڈی ہوتی تھی، اس کو وہ رکھی اس لیے جاتی تھی کہ کام کاج کے لیے، تو ان کا گھر بازار میں ایسے پراپر پردے کے ساتھ گھومنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ اور پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ آزاد اور باندی میں ایک فرق بھی رکھنا چاہتے تھے کہ جو عزت دار عورتیں ہیں وہ پردہ کریں گی تو ان کا ایک سوسائٹی میں ایک مقام بھی ہوگا۔ باندیاں تو جنگوں میں قید ہو کے آئی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کو ضرورت بھی ہوتی ہے کہ گھر سے باہر کام کاج کے لیے نکلیں، تو ان کو پردے سے مستثنیٰ کیا۔ تو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ بھئی کم از کم منافقین جو ہیں وہ آزاد عورت کو غلطی سے بھی تنگ نہیں کریں گے، ان کو پتہ ہے کہ یہ پردے میں ہے اور یہ آزاد ہے۔ باقی جو دو دوسرے کام وہ کر رہے ہیں کہ باندیوں کو تنگ کر رہے ہیں اور مدینہ میں افواہیں پھیلا رہے ہیں، تو اس کے لیے اللہ نے قرآن میں ایک دھمکی نازل کر دی کہ منافقین کو ہم نے مسلمان اس لیے فرض کیا ہوا ہے کہ زبان سے وہ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے یہ چھچوری حرکتیں جو وہ کر رہے ہیں اور یہ بدتمیزی والی حرکتیں نہ چھوڑیں تو اس کا مطلب وہ خود اپنے آپ کو نہیں چاہتے کہ ہمیں مسلمان سمجھا جائے، تو پھر ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو ایک جنگی کافر کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔